اگر سرچ کرنا ہو تو بائزنٹائن امپائر ٹریٹی وتھ امیات، اسے سرچ کر لیں، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ کوئی شیعہ کتاب، کوئی تعصب، کوئی فلان کی باتیں ہے ہی نہیں۔ آج کل چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں، آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ یہ نہیں کہ شیعہ مولوی نے کہا ہے، بغض ہے، فلان ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تاریخ ہے۔ لیکن پہلی ٹریٹی جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کی ہے، مسلمان ریاست نے مشرکین کے ساتھ کی ہے، نصارہ کے ساتھ کی ہے، وہ یہی ہے۔ اگر آپ نے کسی نے سنا ہو، صلاح الدین ایوبی پہ ہماری ایک سپیچ ہے، وہ بھی یہ چیزیں اگر دو چار چیزیں بھی اگر انسان سمجھ جائے، مسلمان سمجھ جائے، تو مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ معاہدہ ہوتا ہے، اب ایک سپر پاور کا کسی کمزور ریاست کے ساتھ معاہدہ ہو تو وہ معاہدہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ معاہدہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اب وہ طاقتور ریاست ہے، یہ چھوٹی سی ریاست ہے، ان میں ہو گیا اتحاد، ٹریٹی ہو گیا، صلح ہو گئی، ہدنہ ہو گیا، جو بھی لفظ آپ رکھیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری ریاست رومن امپائر کے ہاتھ میں کیسے گئی۔ یہ چند نمونے پیش کروں گا صرف، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام، تھک تو نہیں رہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے وزیر اعظم اپنا لگوایا۔ آج کل آپ کو پتا ہے نا، جو طاقتور حلقے ہیں وہ وزیر اعظم اپنا لگواتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم اپنا لگوایا، نام کیا تھا اس کا؟ سرجون۔ اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ سرجون تھا۔ سرجون عرب تھا؟ نہیں، بزنطی تھا، رومی تھا۔ مسلمان تھا؟ نہیں، عیسائی تھا۔ عام عیسائی تھا؟ نہیں، عیسائی ریلیجیس لیڈر تھا۔ اس کا بیٹا یوحنا، اب یہاں ابھی کسی چرچ میں چلے جائیں، یوحنا قدیسیون میں شامل ہے، اس کا نام ابھی بھی لکھا ہوا ہو، وزیر اعظم۔ اس نے پوری اس مملکت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اس کے جو فیصلے ہیں ان میں سے جو ایک فیصلہ ہے، کربلا کا ذمہ دار بھی یہ ہے۔ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو کوفہ گورنر اس نے لگایا، سرجون نے لگایا۔ اب آپ انداز لگا لیں، آگے سارا بزنطی، رومن، عیسائی۔ ہماری سرکاری زبان کیا ہے؟ سرکاری زبان دفتری مادری زبان تو نہیں پوچھ رہا نا میں، یہ نا سرکاری زبان انگلش ہے۔ قومی زبان آپ پھر بھی کہتے ہیں اردو ہے۔ کیوں ہمیں انگلش زیادہ آتی ہے اردو سے؟ پھر انگلش ہماری سرکاری زبان کیوں ہے؟ اس لیے ہم غلام ہیں۔ آقاؤں کو اگر ہمارا کچھ دیکھنا ہو تو انہیں ترجمہ کرانے کی زحمت اٹھانی نہ پڑے، جیسے کہہ رہے ہیں جس کی سرکار اس کی زبان۔ شام اسلامی ریاست ہے، عرب علاقہ ہے، سرکاری زبان کیا تھی؟ گریک۔ سارے ریکارڈ جو ہے وہ گریک میں، یونانی زبان میں لکھا جاتا تھا۔ ہمیں تو ایک عرصہ ہو گیا غلامی میں، اب ہم خود انگلش لکھ لیتے ہیں۔ وہ جو تازہ غلام ہوئے تھے، وہ جو عرب وہاں تھے، سیرینز تھے، شام والے تھے، وہ گریک لکھ سکتے تھے؟ نہیں لکھ سکتے تھے۔ وہ لکھنے والے سارے بھی وہیں سے آئی تھی۔ اثر بتا رہا ہوں کہ اس ٹریٹی کا اثر کیا ہوا ہے۔ تمام ریاست کے اسرار ایسی زبان میں ہیں جسے خود خلیفہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جو مختلف علاقوں کے والی ہیں وہ بھی یا وہیں سے تھے یا انہی کے غلام تھے۔ جو طبیب تھا دربار کا وہ بھی عیسائی تھا، رومی تھا۔ جو خلیفہ کی بیوی تھی وہ بھی عیسائی تھی، رومن تھی۔ رہ کیا گیا؟ یہ چل رہا ہے۔ اقتصاد میں آ جائیں، جس کا طوطی بولتا ہے سکہ بھی اسی کا چلتا ہے۔ اس زمانے میں شام میں سکہ روم کا چلتا تھا۔ ساری تجارت لین دین بھی اسلامی ممالک کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ آئی ایم ایف کی مصیبت اس نے ڈلوائی ہے ہمارے اوپر۔ صرف آج جو ہم گرفتار ہیں یہ شروع ادھر سے ہوا ہے۔ اس زمانے کی آپ اگر عمارتیں دیکھ لیں،
اس زمانے کی عمارتوں میں آپ جو گئے ہیں ان کو معلوم ہے، اور شاید توجہ نہ کی ہو، اب چلے جائیں، اس زمانے کی عمارتیں ابھی بھی کچھ موجود ہیں، کچھ تصاویر موجود ہیں، ان میں کوئی اسلامی طرز تعمیر نہیں ہے، صلیب ابھی بھی ان میں نظر آتا ہے۔ جب ایسا ہو پھر ثقافتی طور پہ کلچر کس کا کلچر ہوگا؟ اگر آپ اسلامی تاریخ نہ پڑھیں تو عبد الملک ابن مروان تک کو جو کرسچن ہیں وہ اس شام کو کرسچن ایرا کہتے ہیں، اور ان خلفاء کو بھی کرسچن کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بظاہر مسلمان تھے، لیکن آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے، میں نے آپ سے کچھ جوانوں سے کہا نا تھوڑا سرچ کرو تو کہیں سٹپٹا نہ جائے، یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو کرسچن، ہاں عملاً کرسچن کا دور تھا، کہنے کو ابھی ہمارے بہت سے ملک اسلامی جمہوری ہیں، لیکن جہاں نہ جمہوریت نظر آتی ہے نہ اسلام نظر آتا ہے۔ چلیے یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو سمجھ لیا، ہمارا اصل موضوع کیا تھا؟ صلح امام حسن علیہ السلام، صلوات پڑھتے محمد وال۔ اب اس کو ریلیٹ کرنا ہے، اگر توجہ کریں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، نہیں تو رہ جائیں گی۔ عام بچوں کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ باتیں، بچوں کے لیے ہیں، بچے بڑے ذہین ہیں، عام بچوں سے مراد جو بڑے توجہ نہیں کرتے ان کے لیے باتیں یہ نہیں۔ اب موقع کیا آیا ہے؟ موقع ایسا آیا ہے کہ رومن امپائر کے پاس ایک ریاست ہے، اس ریاست کے ذریعے وہ اسلامی ریاست کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے، اور یہ جو ریاست ہے یہ اس کی اعلی کار ہے۔ کتنا حد تک ہے، کتنے حد تک بک گئی ہے، جو میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں اس سے کچھ حد تک کیا واضح ہو گیا۔ اب اس کا مقابلہ کرنا ہے امامت نے، اسلام کو بچانا ہے امامت نے۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھئی آپ دشمن تصور دیکھتا ہے کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے، اس کے مطابق وہ تیاری کرتا ہے۔ امام نے ایسا قدم اٹھایا جس کا دشمن تصور کر سکتا ہی نہیں تھا، دوست سمجھ سکتا ہی نہیں تھا، نہ دوست سمجھے نہ دشمن اس کا تصور کر سکتا تھا۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے صلح فرمائی۔ اچھا اس صلح سے کیا ہوا؟ ابھی کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ بھئی اتنی بڑی مشکل کا حل صلح کیسے؟ اسلامی ریاست ختم ہو رہی ہے، ایک سپر طاقت اسلامی ریاست کے اندر کی ایک سیگمنٹ کے ذریعے اسلامی ریاست ختم کرنے چلی ہے، اور اس کی اور اس کی صلح ہے، اور یہ گٹھ جوڑ سے یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو صلح نے کیا کر دیا؟ جو صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام صلوات پڑھتے محمد وال